السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں کہ آپ خیر وفیت سے ہوں گے. میرے ساتھ ایک بڑے ہی کمال کے انسان, میں نے جب ان کے کام کو دیکھا, سمجھا, جانا, تو میں بڑا متاثر ہوا کہ ایک مشن اور ایک پیشن کے ساتھ, ایک جذبے کے ساتھ یہ بڑا کمال کا کام کر رہے ہیں. ڈاکٹر مشتاق احمد اورکزئی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ بڑے کم ایسے لوگ ہیں جو مستند ڈاکٹر ہیں, جو ایک مشن کو اور ایک ساتھ کمپین کو بھی لے کے چل رہے ہیں پبلک اویئرنیس کے حوالے سے کہ جو موٹاپا ہے وہ ایک بیماری ہے, وہ ایک چیلنج ہے. بڑی دنیا اگر وہ تھوڑا سا موٹا ہوتا ہے تو کہتے ہیں جی بڑی صحت مند ہے, تو وہ بیماری کی شکل ہوتی ہے. اس پہ بات کریں گے. اور ساتھ ہی ساتھ ڈاکٹر صاحب کی بے شمار سروسز ہیں. ڈاکٹر صاحب پشاور میں بھی کام کر رہے ہیں, کابل میں بھی کام کر رہے ہیں, اور اسلام آباد میں بھی کام کر رہے ہیں. میں لکیلی اسلام آباد میں موجود تھا, میرے کچھ سیشنز تھے, کچھ کارپوریٹ ایونٹ تھے, تو میرا ڈاکٹر صاحب سے رابطہ ہو گیا. تو میں کہ اس سے اچھا کیا ہو سکتا ہے کہ ہمارا جو ہیلتھ کا چینل ہے وہ بڑا دیکھا جاتا ہے, یوٹیوب اور فیس بک بڑا دیکھا جاتا ہے, اور آج کی ہماری کنورزیشن سے جو ڈاکٹر صاحب کا وزڈم ہے, جو ان کا کمال کا ایکسپوجر ہے, اس سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا ٹائم نکال کے آنے کا. شاہ صاحب آپ کی بڑی مہربانی, آپ کو شکریہ کہ آپ نے قیمتی وقت نکالا, ہمیں دیا. ڈاکٹر صاحب آپ اس طرف کیسے آئے؟ دیکھیں بڑی فیلڈز ہیں, کوئی ہارٹ کا ڈاکٹر بن جاتا ہے, کوئی نیفرولوجسٹ بن جاتا ہے, کوئی پلمونالوجسٹ بن جاتا ہے. یہ آپ نے کیسے سوچا, اس فیلڈ میں اسپیشلائزیشن کو کیسے سوچا؟ جی شاہ صاحب بہت اچھا سوال آپ نے پوچھا. یہ جو ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے نا, بعض اوقات کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو زندگی کو ٹرن کر لیتا ہے دوسری طرف. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ہر چیز میں مشورہ کرتا ہوں. جب میں نے پاکستان کے اندر جب ایف سی پی ایس, سرجری, میڈیسن, جتنی فیلڈز ہے, ایف سی پی ایس یہ ہماری ٹاپ ڈگری ہے. ایف سی پی ایس کے بعد جب میں اپنی پروفیسر صاحب ہے جو میرے استاد بھی ہے, مرشد بھی ہے, اس سے جا کے میں ملا کہ سر میں نے ایف سی پی ایس جنرل سرجری پاس کر لی. تو اس نے مجھے بیٹا یہ بالکل کافی نہیں ہے. اچھا. تو مجھے جیسے کہ کسی کے اوپر فائر کرے کہ جی میری تو دن رات کی نیند حرام ہو گئی تھی, اور اب جو ہے نا سر کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو کافی نہیں ہے, کہتے اب سپر اسپیشلٹی کی طرف چلے جائیں. تو سپر اسپیشلٹی میں جب میں سوچتا رہا یہ لیور ٹرانسپلانٹ میرے ذہن میں آ گئی کہ جی میں نے کوئی بڑا کچھ کرنا ہے. لیور ٹرانسپلانٹ میں شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل اسلام آباد میں نے 1 مہینے بھی گزارا. اچھا. اور پھر میں نے سوچا کہ نہیں کچھ ایسے سینٹر میں جائے جو بہت زیادہ ڈیولپ ہو. تو میں ترکی گیا, استنبول. اچھا جی. وہاں میموریل ہاسپٹل استنبول ہے. انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب اکیلے نہ آئیے گا, یہ پوری ٹیم کی بات ہے. اچھا. تو میں خیبر میڈیکل یونیورسٹی کے وائس چانسلر ارشد جاوید صاحب سے ملا. میں نے کہا سر مجھے ایک ٹیم دے اور میں جانے کے لیے تیار ہوں. میں نے یہاں سے پوری تیاری کر کے پوری ٹیم جو پروفیسرز تھے جو بڑے بڑے وہاں لے گئے. لیکن وہاں پہ میں نے ایک چیز دیکھی کہ میری پرسنالٹی اور جو لیور ٹرانسپلانٹ ہے یہ بالکل تضاد. اچھا. کیونکہ میں ایک وقت میں بہت کام کرنا چاہتا ہوں, اور اس میں پوری نکاح تھی. یعنی صبح اسکرب ہونا ایک کیس کے لیے, رات کے 10-12 گھنٹے جو ہے نا آپ نے جو ہے نا وہ اسکرب ہونا ہے, اور پھر آئی سی یو ملا کے. تو میں نے کہا اب تو میں ایک کام کروں گا اور ملٹیپل ٹاسک نہیں کر سکتا. تو پھر اسی وقت میں نے جو ہے نا یو ٹرن لیا. میں نے کہا یہ میرا کام نہیں ہے, اس کے لیے میں کسی اور کو وہ سلیکٹ کروں. پھر میری والدہ محترمہ جو ہے نا چونکہ اوبیس تھی, جب بھی آنکھیں میں نے کھلی تو موٹی تھی, اس کے لیے بلا ہم میں نے جو ہے نا کوشش کی, اس کو وزن کم کرنے میں ناکام رہا. پھر یہ بیریٹرک میٹابولک سرجری, وہاں مجھے ان کا جو ہے نا انٹروڈکشن پوری تفصیل مجھے وہاں ملی, اور پھر میں اس فیلڈ کی طرف. اچھا, یہ ٹرم بڑی نہیں ہے, میں نے مطلب بڑا کم اس کے بارے میں سنا ہے. بتائیے گا یہ بیسیکلی سرجری ہے کیا؟ دیکھیں سب سے پہلے تو شاہ صاحب اس سوال سے پہلے میں ایک چیز اور جواب دینا چاہتا ہوں. ہیلتھ کے ڈیفینیشن یہ ہے کہ ایک انسان مینٹلی, فزیکلی, اسپریچولی ساؤنڈ ہو, اس کا نام ہے ہیلتھ. ٹھیک ہے جی. لوگ جب موٹے ہو جاتے ہیں تو ہمارا جو پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ کہتے ہیں ہیلدی, وہ فلانا ہیلدی. پہلے تو یہ مس نارمل ہے, اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. کیونکہ اللہ نے ایک نظام بنایا ہے جسم کا, اس پہ جب بوجھ بڑھتا ہے, وزن بڑھتا ہے, تو آپ کا پورا نظام ڈسٹرب ہوتا ہے. ٹھیک جی. تو جتنے موٹے لوگ ہیں یہ ہیلدی نہیں ہے, یہ بیمار ہے. ٹھیک جی. یہ بیمار ہے. تو اگر یہ جو میٹابولک ورڈ ہے یہ گریک ورڈ ہے جس کا نام ہے جو بیریٹرک ہے, اس کا نام ہے بیروز. بیروز کا مطلب ہے ہیوی. اچھا. تو بیریٹرک سرجری یعنی وزن کم کرنے کے لیے جو سرجری ہے اس کو بیریٹرک سرجری. اچھا. پھر دوسرا جو لفظ ہے میٹابولک. میٹابولک سرجری کسے کہتے ہیں؟ شاہ صاحب ہم نے چینی کھا لی. اللہ کا نظام ہے کہ چینی ود ان منٹس
ایک ایسا سسٹم ہارمونز کا اور اعصاب کا چلتا ہے کہ اگر آپ کا شوگر 200 پہ فوراً اس کو نیچے لا کر 80 پہ کھڑا کر دیتے. یہ آٹومیٹک آٹونومک نروس سسٹم ہے. اگر ہم نے گوشت کھا لیا تو ہمارے جسم کے اندر کریٹینین اسکائی ہائی ہو جاتا ہے, فوراً گردوں کو حکم ہوتا ہے کہ جی اس کو نارمل کیا جائے, یوریا کو باہر خارج کیا جائے. اسی طرح اگر کسی بھی وجہ سے ہمارا بلڈ پریشر اوپر چلا جاتا ہے, جسم کے اندر نارمل کرنے کے لیے ایک نظام ہے کہ جی آپ نیچے آ جائیے, اتنا اوپر اسٹروک ہو جائے گا آپ کو, آپ تھوڑا سا ٹھنڈے ہو جائیے. اسی طرح میں آپ کو کیا بتاؤں کہ انسان کو ٹیمپریچر ہوتا ہے, ٹیمپریچر کے لیے ہم فوراً پیراسیٹامول لیتے ہیں, حالانکہ یہ میڈیکل طب کے اصولوں کے خلاف ہے. ٹیمپریچر کو ہونے دو تاکہ آپ کی جراثیم جو ہے نا خوب صحیح, جس طرح جو ہے نا کسی چیز کو ہم گھی کے اندر پکاتے ہیں نا, اس کو پکنے دو, ہم فوراً ان کے لیے اینٹی وہ لے لیتے ہیں. تو اگر آپ فیور کے لیے کچھ بھی نہ لیں, آپ کا ٹیمپریچر خود بخود نارمل پہ آ جائے گا. اس نظام کو میٹابولزم کہتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے جی. جو آپ کی چیز کو, آپ کے جسم کو اندر جو ہے نا نارمل کیا جائے. اب بات یہ ہے میٹابولک سرجری کیسے کہتے ہیں. پہلے بلڈ پریشر کے لیے, اور اب بھی لوگ گولیاں لیتے ہیں, شوگر کے لیے لوگ گولیاں بھی لیتے ہیں, اور شوگر کے لیے لوگ انسولین بھی استعمال کرتے ہیں. میٹابولک سرجری سے آپ کا شوگر واپس اپنی نارمل حالت پہ آ جاتے ہیں, بغیر دوائیوں کے, بغیر انسولین کی. اچھا جی. جی ویری نائس. اس لیے اس کو میٹابولک سرجری کہتے ہیں. اور آپ نے اس سارے جو کہہ لیجیے سرجریز اور پروسیجرز کے لیے پھر انسٹیٹیوٹ بنایا, ادارہ بنا دیا. جی جی. اس ادارے کا کیا نام ہے جی؟ جو میں نے بنایا ہے اس کا نام ہے انٹرنیشنل میٹابولک اینڈ بیریٹرک سرجیکل سینٹر. یہ پشاور میں نے باقاعدہ رجسٹرڈ ادارہ بنایا ہے, چونکہ پاکستان کے اندر دس از دا اونلی ریکگنائزڈ اور جو پرفیکٹ سینٹر ہے میٹابولک سرجری کا. کیونکہ ہمارے ہاں سرجنز آپریشن تو کرتے ہیں, یعنی آپ مریض کو سمندر میں تو پھینکتے ہیں لیکن تیراکی نہیں سکھاتے. یہ چیز نہیں ہے ہمارے ہاں. یعنی مریض آتا ہے, اکثر موٹاپے کے شکار جو لوگ ہوتے ہیں وہ ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں, تو سائیکالوجسٹ ہوتی ہے وہ اس کو پہلے دیکھتی ہے, سائیکیٹرسٹ ہے وہ ان کو دیکھتے ہیں. جتنے بھی موٹاپے کے شکار افراد ہوتے ہیں وہ فزیکل ڈسیبلٹی کی اس میں ضرور ہوتی ہے, نی جوائنٹ پین, بیک ایک, تو میرے پاس ٹرینڈ فزیکل تھراپسٹ ہے وہ ان کو دیکھتے ہیں. اچھا. اس کے علاوہ جتنی بھی جو موٹاپے کے شکار افراد ہے اس میں فیمیل میں پی سی اوز کے سمٹمز ہوتے ہیں. یعنی پی سی اوز ایسی ہوتی ہے کہ جیسے خواتین کے اندر پولیسسٹک اوویرین سنڈروم کہتے ہیں, ان کے چہرے پہ بال نکل آتے ہیں, ان میں مردوں کے صفات آتے ہیں, ان کی بانجھ پن ان میں آ جاتی ہے. تو اس میں گینیکالوجسٹ اور پورا میڈیکل اسپیشلسٹ انوالو کرتا ہوں. تو پوری ایک ٹیم ہے, اس سب سے گزر کر مریض میرے پاس آتا ہے, پھر میں فیصلہ کرتا ہوں کہ اس کے لیے کون سی سرجری چاہیے. ٹھیک جی جی. اچھا, اب ایک بڑا بیسک سوال ہے, مطلب اس ساری گفتگو کو آگے لے کر چلنے سے پہلے, کون سی اسٹیج ہے جہاں پر جسٹ لائف اسٹائل ماڈیفیکیشن سے بچت ہو سکتی ہے, یعنی کتنا موٹا ہو اور کتنا وہ پھیلاؤ بڑھ چکا ہو کہ اس کے بعد ون اینڈ اونلی آپشن از سرجری. شاہ صاحب, یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک قد دیا ہوا ہے, قد کے مطابق ہمارا ویٹ ہوتا ہے. اگر ویٹ کو قد پہ تقسیم کیا جائے تو اس سے جو نمبر آتے ہیں اس کو ہم بی ایم آئی یا باڈی میس انڈیکس کہتے ہیں. جب یہ 40 کراس کر لینا تو بس یہ مریض چلنے پھرنے, ایکسرسائز, ورزش کسی حد تک اپنے وزن کو کنٹرول کر پائے گا. لیکن 40 سال کے بعد چونکہ جوانی کی بہاریں ختم ہوتی ہے اور بڑھاپے کا خزان شروع ہوتا ہے, اب نہ اس کے پاس وقت ہوتا ہے, ذمہ داریاں بڑھتی ہیں, یا اس کی یہ ایسی بیماریوں کے ساتھ ان کا سامنا ہوتا ہے جیسے ہارٹ اٹیک, فالج, پھر یہ نہیں کر پائے گا. تو 40 سے بی ایم آئی جب زیادہ ہو تو یہ بیریٹرک سرجری کے لیے کینڈیڈیٹ ہے. یا 30 اور 35 کے درمیان بھی اگر اس کی بی ایم آئی ہے لیکن وہ شوگر کا مریض ہے, پھر ہم اس کی بیریٹرک سرجری نہیں کرتے, میٹابولک, کیونکہ صرف اس کی شوگر کو ہم ریورس کر دیتے. بالکل ٹھیک ہے. اس کے سر بڑے متس ہوں گے, کیونکہ سرجری کا جیسے ورڈ آتا ہے تو زندگی موت کا مسئلہ آ جاتا ہے, اور بڑی دنیا سوچتی ہے سرجری کرائیں گے پتہ نہیں بچیں گے کہ نہیں بچیں گے. اس میں کس حد تک ریالٹی ہے, ریالٹی کیا ہے, پرسیپشنس کیا ہیں, متس کیا ہیں؟ دیکھیں, ہر فیلڈ, نیا فیلڈ جب آتا ہے نا تو لوگ سوالات کھڑے کر دیتے ہیں. جی. بالکل یہ ایک جینوئن کویشچنز ہے, مریضوں کا حق بھی بنتا ہے کہ وہ پوچھ لیں. ٹھیک جی. بیریٹرک اور میٹابولک سرجری یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. اچھا. کیونکہ 1939 میں جب ہیروشیما ناگاساکی کے اوپر جو ویپنز استعمال ہوئے اس سے جو انسانیت کو نقصان پہنچا وقتی طور پر وہ تو ہوا, لیکن لانگ ٹرم میں یہ لوگ سٹمک اور چھوٹی آنت کے کینسر میں مبتلا ہو گئے. اسٹل
جاپان از دا موسٹ یعنی جو ہائی جو کینسر ریجن ہے وہ جاپان ہے. ابھی تک تبکاری اور ابھی تک وہ اثرات لوگوں اسٹامک کا جی یا اوور آل کینسر؟ اورال، لیکن اسٹمک کینسر سب سے زیادہ ہے اس میں. تو پھر کیا ہوتا تھا کہ کینسر کا ایک پرنسپل یہ ہے کہ جو کینسر ہے وہ اور اس کے ارد گرد جو نارمل ایریا ہے وہ بھی آپ نے ریموو کرنا ہے. اس کٹ کٹ کے نتیجے میں انہوں نے دیکھا کہ لوگوں کا وزن کم ہوا، ان کی شوگر ختم ہو گیا، بلڈ پریشر نارمل پہ آ گیا، ان کی جو باڈی شیپ جو 0 پہ تھی 100 پہ آ گئی. تو یہاں سے انہوں نے اس پہ تجربات شروع کیے. اچھا جی. تو لوگ کہتے ہیں کوئی بیریٹرک سرجری نہیں ہے، نہیں ہے، یہ تو 80-90 سال پرانی ہے. لیکن ہر فائن نما العسر یسرا، ہر تنگی کے بعد راحت، ہر جو ہے نا پریشانی کے بعد اللہ پھر اس میں خیر بھی نکال لیتے. خیر بیریٹرک اور میٹابولک سرجری تھی، لیکن پہلے یہ کھلا ہوا آپریشن تھا، اب روبوٹ اور لیپروسکوپ سے کیا جاتا ہے. اچھا جی. یہ مشینز اویلیبل ہیں؟ مشین اویلیبل ہے. چھوٹے چھوٹے سوراخ ہوتے ہیں، 4-5 سوراخ ہم کرتے ہیں، چاول کے دانے کے برابر. کوئی پین نہیں ہوتا، پینلیس سرجری ہے. اور سب سے بہترین جو بات ہے وہ یہ ہے کہ پہلے یہ 8-9 گھنٹوں میں یہ سرجری ہوتی تھی. ابھی الحمدللہ ثم الحمدللہ 8 منٹ، میں اپنی بات کر رہا ہوں کسی اور کی نہیں. جی جی. 8 منٹ، 10 منٹ، 15 منٹ، زیادہ سے زیادہ 20 منٹ میں سرجری کر کے، چاہے وہ 200 کلو کا ہو، 250 کلو کا ہو، مریض فارغ ہو جاتا ہے اور پھر 6 گھنٹوں کے بعد گھومتا پھرتا ہے اور 24 گھنٹوں میں گھر چلا جاتا ہے. ماشاء اللہ. جی جی. اچھا سر، اب ایک بڑا آ جاتا ہے، ایک بڑا بیسک سا کویشچن کہ سرجری کسی نے کروا لی اور اس کا ویٹ جو ہے وہ اس نے گین کر کے نارمل کر لیا، گین کرنے کی بجائے دوبارہ وزن اب بڑھنے لگ پڑا ہے. ایسا ہوتا ہے سر، یا ایک دفعہ سرجری کروائی پھر وزن نہیں بڑھتا؟ دیکھیے، میں اس پہ میں یہ کہوں گا کہ اگر ایک آدمی 5 سال کے لیے 10 سال کے لیے موٹاپے سے فارغ ہو گیا تو کیا یہ چیز کم ہے؟ اگر یہ ایک آدمی 10 سال کے لیے اور 15 سال کے لیے شوگر اور بلڈ پریشر سے فارغ ہو گیا اور ان کی گولیوں سے فارغ ہو گیا، یہ چیز کم ہے؟ لیکن میں دوسری طرف آتا ہوں. اچھا. بیریٹرک میٹابولک سرجری کے بعد ہر مریض کا وزن نہیں بڑھتا. اس میں 2-3 قسم کی سرجریز ہے. اچھا جی. ایک سلیو ہے جس میں صرف معدے کے سائز کو چھوٹا کیا جاتا ہے، اس میں 5-10 سال کے بعد وزن ریگین کے چانسز ہوتے ہیں. اچھا سر. اور جو بائی پاس سرجری ہے اس میں بہت کم ہوتے ہیں. اچھا سر. اگر وہ تھوڑی بہت بھی ہماری ہدایات کے مطابق زندگی گزارے تو انشاءاللہ نہیں ہو. وہ جو سائیکیٹرک پیشنٹ ہوتے ہیں، میرے پاس ایک خاتون آئی، ڈاکٹر صاحب میرے تو 20 کلو وزن کم ہوا تھا، دوبارہ بڑھنے لگا. تو میں نے جو سائیکالوجسٹ کو انوالو کیا، انہوں نے کہا سر اس کا ایک بیٹا ہے سعودی عرب میں، اس نے چاکلیٹ کا اتنا بڑا اس کے لیے وہ بھیجا ہوا ہے جو تھیلا ہے، اور وہ صرف چاکلیٹ کھاتی ہے. تو ایک چاکلیٹ کے اندر تو ہائی کیلوریز ہے. صحیح جی. تو ایسے مریضوں کے علاوہ باقی جو تھوڑی بہت جو اس کے ساتھ واک شاک کرتے احتیاط رکھتے پھر نہیں بڑھتا وزن. بالکل ٹھیک. اچھا سر، یہ ٹرمز ہیں ساری کی ساری RY, GB, MGB, سلیوز، یہ سب ٹرمز کیا ہیں؟ یہ مختلف طرح کی سرجریز ہیں؟ جی بالکل مختلف کی ہے. اس میں سلیو جو ہوتے ہیں نا، انگریزی میں سلیو ہم آستین کو کہتے ہیں. اچھا. اس کے سٹمک کا سائز آستین کی طرح یا کیلے کی طرح چھوٹا کر دیتے ہیں. اچھا. اس سے ایک تو کیپیسٹی کم ہو گئی، تھوڑے سے کھانا کھانے کے بعد مریض جو ہے وہ اس کا پیٹ بھر جائے گا. اور معدے کی دیواریں ایک قسم کا ہارمون بناتے ہیں جس کا نام ہے گریلن. تو وہ ہارمون بھی کم ہو گیا تو اس کو بھوک بھی زیادہ نہیں لگے گی. تو آٹومیٹیکلی جب بھوک بھی کم لگتی ہے، کھانا بھی کم ہوگا، تو اس کا وزن تو کم ہونا ہے. اس کو کہتے ہیں سلیو. MGB منی گیسٹرک بائی پاس. ایک ہوتا ہے خوراک، ایک ہوتا ہے خوراک کو ہضم کرنے کے لیے جوس. اگر ہم خوراک کو معدے سے جب یہ چھوٹی آنت میں جاتا ہے تو پہلے 1.5 میٹر چھوٹی آنت کو ہم بائی پاس کرتے ہیں، اس پہ خوراک جانے نہیں دیتے. اچھا جی. لیکن جوس اسی اپنے راستے پہ جاتا ہے، اس کو سنگل بائی پاس کہتے ہیں. اچھا سر. اور اگر ہم خوراک کو بھی بائی پاس کر لیں اور وہ جوس جو خوراک کو جذب کرتے اس کو بھی بائی پاس کر لے، اس کو ڈبل بائی پاس کہتے ہیں. رو این وائی گیسٹرک بائی پاس اس کو ہم کہتے ہیں. اچھا سر. عوامی زبان میں ہم اس کو ڈبل بائی پاس کہتے ہیں. ٹھیک سر. اب سر ساتھ ہی ساتھ میں سٹوریز آ جاتی ہیں، آپ کو فیڈ بیک جب آتا ہوگا، کسی کی زندگی آسان ہوگی، کسی کی زندگی میں کوئی بڑا بدلاؤ آ گیا. بڑے لوگ ایسے ان کی شادی نہیں ہو رہی تھی اس وجہ سے، وہ کہتے ہیں ہم موٹے ہیں اور ہماری شادی نہیں ہو رہی. کہیں ایسے لوگ ہیں ان کی زندگی بڑی مشکل ہو جاتی ہے کہ اپنا وزن اٹھانا ہے، ہارٹ بیٹ کا چیلنج، ہارٹ کے مسئلے شروع ہو گئے، شوگر کا پرابلم ساتھ ہی ساتھ میں شروع ہو گیا، بلڈ پریشر کا پرابلم شروع ہو گیا، اور طرح کے مسائل ساتھ کہہ لیجیے پیدا ہو گئے. تو جب کچھ سکسیس ملتی ہے کسی سرجری کے بعد، جو فیڈ بیک آتا ہے، لوگ مٹھائی لے کر آتے ہیں. یقین کیجئے میرے دل کا سوال آپ نے پوچھا. میں کبھی کبھار اتنا تھک جاتا ہوں کہ صبح کے اذانیں ہوتی ہیں،
اللہ اکبر. لیکن جب مجھے اپنی ماؤں کی اور اپنی بہنوں کی آنکھوں سے ٹپکتی ہوئی موٹی موٹی آنسو یاد آتے ہیں نا, میں کل کی بات بتا رہا ہوں, یہ پروگرام سن رہے ہوں گے ہماری بہنیں, کہ 2 بہنیں آئیں, ایک کا تعلق ملتان سے اور دوسرے چرصدیق. وہ اتنی روئیں کہ اس کی جو بچی کے جو والدہ تھی کہتے جو بھی رشتہ آتے واپس چلے جاتے کہ یہ موٹی. صحیح جی. اور جو دوسری خاتون تھی اسی کی بھی کہانی کچھ اسی طرح تھی, اور وہ کہتے ہیں ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. تو ظاہری بات ہے جتنا مجھ سے ہو سکتا ہے میں کر دیتا ہوں, ان کے ساتھ کر دیتا ہوں. اور ایک بات اور, اکثر لوگوں نے دوسری شادیاں کی یا تھریٹس دی اپنے لائف پارٹنر کو کہ اگر آپ کا بچہ پیدا نہیں ہوا تو میں نے تو دوسری شادی کرنی ہے. 18 سال کے بعد ایک بچی میرے پاس آئی, یعنی شادی کے 18 سال بعد وہ خود اپنی لائف یعنی ہسبینڈ کے لیے دوسری شادی کے لیے جو ہے نا وہ تگ و دو کر رہی تھی. اس کی بہنیں اس کو منع کر رہی تھی. 18 سال کے جب اس نے 30 کلو وزن کم کیا, شی کنسیوڈ, اور جب وہ آئی تو اس کی مٹائی کا ڈبہ کیا, اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی. وہ اتنی خوش تھی کہ میں آپ کو بتاؤں. تو اسی طرح سینکڑوں کیسز ہے, ایک نہیں ہے. صحیح جی. اچھا سر, جب یہ سرجری ہو جاتی ہے ایک لائف لانگ کیئر چاہیے ہوتی ہے. دنیا کی کسی بھی سرجری کے بعد ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ اب آپ کو یہ احتیاط کرنی ہے. اس طرح کی سرجری کے بعد عموماً کس طرح کی احتیاط کرنی پڑتی ہے؟ ہم اس سرجری کے بعد عمومی طور پر ان کو کہتے ہیں کہ 14 دن تک آپ سخت غذا نہ کھا لیں. اچھا جی. صرف لیکوڈ جو مایات ہے وہ لے لیں, چائے, کہوہ, یخنی, دودھ وغیرہ. 14 دن کے بعد ہم جو ڈائبیٹک پیشنٹ ہے ان سے کہتے ہیں کہ دیکھو سویٹ ایڈکشن ہے, جس طرح باقی ایڈکشن ہے سویٹ بھی ایڈکشن ہے. آپ اپنے آپ کو سویٹ سے دور رکھیں. یقین کیجئے گا ہمارے مریض اس طرح کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب اب تو سویٹ کی طرف جب ہم دیکھتے ہیں ہمیں الٹیاں آتی ہیں. بالکل اس کو بالکل یہ بدل جاتا ہے. یہ اس سرجری کے بعد پورا مزاج بدل جاتا ہے مریض کا, کھانے پینے کا پورا مزاج اس کا بدل جاتا ہے. تو پھر ہم ایسے لوگوں سے یہی کہتے ہیں کہ جو ایڈکشن آپ لوگوں کی ڈیٹاکسیفیکیشن ہم نے کی, خدا آپ دوبارہ اس راستے پہ نہ جائیے, اور تھوڑا بہت واک اپنی معمول کا زندگی کا حصہ بنا لیں. بالکل ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ پشاور میں سرو کر رہے تھے, کابل کیسے آپ نے جانا شروع کیا؟ میرا بڑا ویسے دل کرتا ہے, آپ سے میں نے وعدہ کر لیا کہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ اکٹھے کسی میں کابل بھی جاتا ہوں. کابل میں نے دیکھا نہیں ابھی تک, کتنی دنیا کے ملک دیکھ لیے, 3 درجن ملک دیکھ لیے, اور کابل یہ پاس ہے میں نے نہیں دیکھا. کابل آپ کیسے پہنچ گئے؟ کابل کی کہانی کچھ یوں ہے کہ میں پشاور حیدرآباد میڈیکل کمپلیکس اور خیبر ٹیچنگ ہاسپٹل میں ڈیوٹیاں سر انجام دے رہا تھا. ظاہری بات ہے یہ بارڈر پہلے اس طرح نہیں تھا جیسے آپ, ظاہری بات ہے وقت کے تقاضے ہوتے ہیں. تو یہ لوگ ہمارے پاس بہت زیادہ آتے تھے کیونکہ وہاں پہ 40 سال کی جنگ کی وجہ سے ہیلتھ فیسلٹیز بالکل بھی نہ ہونے کے برابر. جب یہ بارڈر سیل ہو گیا تو اس کے بعد چونکہ مریض کہتے ڈاکٹر صاحب ویزا نہیں مل رہا, ہم کیسے آپ کے پاس آئیں. تو ان کی چیزوں کو دیکھ کر میں نے کہا اب میرے اوپر امتحان ہے, مجھے جانا پڑے گا. تو اس کی وجہ سے میں کابل جانا شروع کیا. بہت پیار دیتے, بہت محبت دیتے, اور وہ اس چیز کو ایڈمٹ بھی کرتے کہ ڈاکٹر صاحب وہ ویسے کہنا نہیں چاہیے کہ جی ہم انگلینڈ بھی جاتے ہیں, ترکی جاتے ہیں, انڈیا جاتے ہیں, کہتے پاکستانی ڈاکٹروں کی مثال ہی کچھ اور ہے. کیا بات ہے, ویری نائس, ٹرسٹ آن اس, اور الحمدللہ شفا بھی اللہ ان کو دے, بہت خوش ہوتے ہیں. اچھا سر, پاکستان کا ڈاکٹر صاحب بہت بڑا جو چیلنج ہے نا, تقریباً 2.5 کروڑ کو شوگر ہوگی. چند دن پہلے میں ایک لاہور کے ہمارے بڑے قابل ایک ڈاکٹر ہیں جو ہارٹ کے ڈاکٹر ہیں, فزیشین ہیں ہارٹ کے, تو ان کے پاس بیٹھا, ملنے چلا گیا ایسے. تو انہوں نے کہا جی آج میرے 25 مریض تھے, ان 25 میں سے 18 کو شوگر ہو چکی تھی, ان میں سے 12 ینگ لوگ تھے. یہ اتنی تیزی کے ساتھ ایک طوفان آ گیا ہے, شوگر ہوتی جا رہی ہے. کیا وجہ, آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی کیا وجہ؟ دیکھیں سب سے بڑی وجہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے دن کو کام کے لیے, رات کو آرام کے لیے بنایا ہے. ہم نے کیا ہم الٹے پاؤں چل پڑے, ہم نے رات دیر تک جاگنا شروع کر دیا. تو کچھ ہارمونز, کچھ نظام اندر, ابھی میں میڈیکل فیلڈ میں نہیں جانا چاہتا, عوامی زبان بولوں گا, وہ ہم نے ڈسٹرب کر دیا. ایک وجہ, سب سے بڑی وجہ جو شوگر کا یہ ہے. دوسری وجہ سٹریس کی وجہ سے ہمارے اندر کچھ ہارمونز ہیں جس کو کارٹیسول بولتے ہیں, جس کو ایپینیفرین ہے, ایڈرینلین ہے. وہ سٹریس مسلسل آپ کے جو جسم کے اندر شوگر کے لیول, سٹریس کا مطلب ہے کہ آپ کے اوپر کوئی ایمرجنسی آئی ہوئی ہے, یعنی ایمرجنسی کے لیے آپ کو کرنسی چاہیے. وہ کرنسی کیا ہے؟ شوگر, گلوکوز. وہ بڑھتا رہتا ہے. تو ماشاءاللہ موبائل صاحب جب سے آیا ہے نا, تو شکر ہے کہ موبائل صاحب جب آیا نا تو اس نے بیماریوں کو بھی جنم دے, اور جس میں شوگر بھی ہے. تیسری چیز جو ہے نا, ہماری سوسائٹی. دیکھیں کسی کا بیٹا پیدا ہو گیا,
حلوہ اور کیا نام ہے مٹھائی، شادی ہے مٹھائی، کہ آفس میں کوئی ایونٹ ہے مٹھائی. تو ہماری کلچرل چیزوں میں کچھ چیزیں ایسی ایڈ ہو گئی ہے جو شوگر کو پروموٹ کر رہا ہے. تیسری چیز جو ہے اس وقت مشین آ گئی ہے، وسائل کے ساتھ اس نے مسائل 10 گنا زیادہ دیے. مشین کی وجہ سے لوگ تناسان ہو گئے، آؤٹنگ نہیں ہے، چلنا نہیں ہے، پھرنا نہیں ہے، مشین سب کچھ کر رہی ہے اور ہمیں کہہ دیا کہ آپ اپنی جگہ پہ بیٹھ جائیں. تو اس کی وجہ سے کیونکہ ایکسرسائزنگ مسل جتنے آپ کے پٹے کام کرتے ہیں تو شوگر کو اس طرح چوستا ہے جیسے اسپنج پانی کو چوستا ہے. تو اور چوتھی چیز جو ہے نا وہ جینیٹک ہے، کیونکہ جینز میں ڈی این اے کے اندر اس کا اپنا ایک کوڈ ہے. اگر وہ کوڈ ہے تو وہ اس وقت ظاہر کرے گی جو مندرجہ والا میں نے آپ کو چیزیں بتائی، اگر ان میں سے 1-2 ہے تو وہ کوڈ اپنے آپ کو کسی نہ کسی وقت ڈی کوڈ کر کے آپ کو شوگر کا تحفہ دیں گے. اچھا سر، اس کے ساتھ ہی نا ایک اور جو چیلنج آ جاتا ہے وہ یہ آ جاتا ہے کہ ہمارے جو بچے ہیں، جو آپ نے کہا جی تاناسانی آ گئی، یہ اسپورٹس کی طرف، ایکٹیویٹیز کی طرف اس طرح سے نہیں جاتے. میں کیونکہ ایک ایسا ہماری بات چیت ہو رہی ہے اور میں چاہ رہا ہوں آپ کے ذریعے پرویکٹیونیس تھوڑی سی ہونی چاہیے کہ ہم یہ میسج بھی دے سکیں. آپ اس کو انڈورس کریں گے کہ بڑی دنیا کو پارک میں جانے کی بھی ضرورت ہے، بڑی دنیا کو تھوڑا کھانے کی ضرورت ہے، اور بڑی دنیا کو 2 دفعہ دن میں کھانا انف ہے. ہم جو جس 40-50 کی بریکٹ والے لوگ ہیں ہمیں 3 دفعہ کھانے کی شاید ضرورت ہی نہیں ہے. آپ کو لگتا ہے کہ سر ساتھ ہی ساتھ میں سیرت کا یہ جو پہلو ہے ڈاکٹر صاحب، اس کو ذرا ہائی لائٹ کرنا چاہیے، لوگوں کو پتہ لگے کہ سرکار دو عالم وسلم کا جو زندگی کا انداز تھا، زندگی گزارنے کا انداز، وہ انتہائی ہیلدی تھا، اس کی تبلیغ ہی نہیں کی گئی. بالکل. دیکھیں بہت بہترین سوال آپ نے پوچھا میرے شعبے کے اعتبار سے بھی اور عوام کے لیے بھی. دیکھیں سب سے پہلی بات میں یہ کہوں گا، اب چائلڈہڈ اوبیسٹی اتنی زیادہ آ گئی ہے کہ میں حیران ہو جاتا ہوں. میرے کلینک میں یعنی اگر روزانہ 100 مریض آتے ہیں تو 20 بچے. اچھا جی. بچے کو موٹا دیتے گلو گلو لگتا، بڑا اچھا لگتا ہے. یہ گلو گلو نہیں ہے، اس کے اوپر خزان وقت سے پہلے آ چکی ہے، اور اس کی وجہ میں بتاتا ہوں. بچوں کو شرارت کرنا بچوں کا حق ہے، اس کو اچھلنے دو، کودنے دو. یہ کیا کرتے ہیں، بچے سے جان چھڑانے کے لیے یہ اس کو موبائل پکڑا دیتا ہے، بچہ موبائل بیٹھ جاتا ہے. اب جب وہ گیم کھیلتا ہے نا تو گیم اور چیزوں کو دیکھتے ہوئے اس کے اندر سٹریس ڈیولپ ہوتا ہے. وہ سٹریس وہ گریلین ہارمون کو مزید بڑھاتا ہے. تو یہ کیا کرتا ہے، ایکٹیویٹی نہیں ہے اور کھانا کھاتا رہتا ہے، کھانا کھاتا رہتا ہے، کھانا کھاتا رہتا ہے. تو اس کے اندر اوبیسٹی بچوں میں آ گئی. اگلی بات یہ ہے کہ چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، کودنا، یعنی اللہ معاف کرے جن کے پاس پیسہ آ جاتا ہے نا وہ پیدل چلنے کو عیب سمجھتا ہے. صحیح جی. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں اسکولنگ میں ہماری کوئی کافی چیزیں ہیں کہ اسکول میں یہ چیز ضروری ہے کہ پاکستان کے ہر اسکول میں اس کا ایک سبجیکٹ بنا دیا جائے، ہیلتھ کا ایک سبجیکٹ رکھا جائے. جس طرح اردو ہے، انگلش ہے، میتھس ہے، اس میں ہیلتھ کا ایک سبجیکٹ ہو جو بچپن سے بچوں کو پڑھایا جائے تو انشاءاللہ اس پہ قابو پایا جا سکتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اب جو ہے ویٹ اور ہیلتھ ایشوز، ایک ہمارے ہاں انڈو پاک میں اس پٹی میں ٹرینڈ ہے کہ وہ مستند بندے کے پاس نہیں جاتے، وہ سنی سنائی بات پہ عمل کر لیتے ہیں، وہ کوئی ٹوٹکا شروع کر لیتے ہیں. آپ آج کی اس ہماری کنورزیشن گفتگو میں کیا کہنا چاہیں گے کہ ریلیونٹ بندے ایکسپرٹ کے پاس، جو آپ نے ایک بڑا اچھا ورڈ بولا کہ اب سپر اسپیشلائزیشن آ چکی ہے، یعنی اسپیشلائزیشن سے بھی اگلے لیول پہ چیزیں چلے گئی ہیں، کتنا ضروری ہے اس بندے تک پہنچنا جس کے پاس اس مسئلے کا حل ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اسپیشلسٹ کی ڈیفینیشن لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے. اسپیشلسٹ وہ آدمی ہوتے ہیں جو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں بہت جانتا ہو، اس کو کہتے ہیں اسپیشلسٹ. اب یہاں پہ پاکستان کے اندر سب سے جو بڑی مصیبت ہے وہ یہ کہ ہر آدمی ڈاکٹر ہے اور ہر آدمی مفتی ہے. ہر آدمی آپ کو نسخہ دے گا اور آپ کو فتویٰ بھی دے گا. ڈرائیور کی، موچی کی، زمیندار کی بات سنیں گے لیکن جو کنسلٹنٹ ان کو بولے گا اس کی بات نہیں سنیں گے. یہ عجیب چیز یہاں پہ پیدا ہو چکی ہے. میرے پاس مریض آتے ہیں، ڈاکٹر صاحب میں نے سنا ہے اس آپریشن کے بعد لوگ مرتے. میں نے کہا بالکل 100% اس آپریشن کے بعد وہ ایک نہ ایک دن ضرور مریں گے. میں نے کہا کس نے آپ کو کہا ہے؟ موٹر وے پہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں کہ کبھی موٹر وے بلاک ہوتی ہے آپ نے دیکھا؟ پلینس کریش ہوتے ہیں، کبھی ایئرپورٹ بند ہوتی ہے آپ نے دیکھا؟ تو اگر 1000 مریضوں 100 مریضوں میں ایک آدھا واقعہ ہوتا ہے تو کیا میڈیکل سائنس کی ایک قانون ہے، ایک طریقہ ہے کہ اگر ایک علاج 100 میں سے 95% لوگوں کے لیے مؤثر ہے تو ہم 5 کی خاطر 95 کو محروم نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ تو اللہ کی ذات پر ایک ہمارا ایک اعتماد ہے کہ بھئی جو موت کا وقت مقرر ہے وہ تو ہم بچ نہیں سکتے، لیکن یہ بہت محفوظ آپریشن، اسے ڈرنا نہیں چاہیے. اور مستند ڈاکٹر چونکہ گڈ گورننس ہے نہیں
ٹو بی آنیسٹ گڈ گورننس ہے نہیں. ہر آدمی نے جو ہے نا وہ کھولا ہوا ہے کہ جو حکیم بھی ہے جو بھی ہے, حکمت سے مجھے انکار نہیں ہے, بہت زبردست شعبہ ہے, لیکن بیریٹک سرجری یہ مستند جس نے فیلوشپ نہیں کیا ہوا ہے, میرے خیال میں اس میں اگر دیکھیں اگر کمپلیکیشنز کوئی ڈیل نہیں کر سکتا اس کو سرجری نہیں کرنا چاہیے. عموماً کمپلیکیشنز کس طرح کی آتی ہیں جی؟ فار ایگزامپل یہ بیریٹک سرجری ہو گئی, اس میں لیک ہو گیا, تو لیک تو کوئی نہیں ہے, 1000 مریضوں میں 1-2 کو ہو سکتا ہے, لیکن وہ تو مشکل کام نہیں ہے, اس کو ہم سنبھال سکتے ہیں. اچھا جی. دوسری بات یہ ہے 200 kg مریض ہے, آپ نے آپریٹ کیا, میں اس کو الحمدللہ 15-20 منٹ میں, لیکن جو انٹرنیشنل گائیڈ لائنس ہے یا انٹرنیشنلی ہر آدمی کا اپنا ایک سپیڈ ہوتا ہے, وہ گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ, زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹے میں, کچھ ڈاکٹرز 5-6 گھنٹوں تک یہ سرجری پہنچا دیتا ہے. اچھا جی. اب جب 6 گھنٹوں تک سرجری پہنچ گئی تو اس میں بلیڈنگ بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک جی. اب بلیڈ کو کیسے کنٹرول کرنا ہے, یہ طریقہ آپ کو آنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے جی. اگر نہیں آنا تو 5 لیٹر بلڈ ہے, اگر وہ تھوڑا بھی جو ہے نا ادھر ادھر ہو گیا تو مریض کی جان کو خطرہ ہو سکے. وہ صرف بیریٹک سرجری نہیں, ہر سرجری میں. بالکل ٹھیک. لیکن پھر ہر سرجری میں یہ ہے کہ لوگوں کی وزن کم ہوتا ہے. بیریٹرک سرجری میں تو ضروری بات ہے کہ وہ 200 kg کا ہوگا, 150 kg کا ہوگا, تو اس کی اسکل آپ کو آنی چاہیے. بالکل ٹھیک. سرجری سے پہلے بیسک کون سے ٹیسٹ ہیں جو آپ کروا لیتے ہیں کہ یہ ہم دیکھ لیں بعد میں کسی قسم کا کوئی چیلنج نہ آئے؟ بالکل, جس طرح جہاز اڑانے سے پہلے اس کا ایک پرزہ چیک کیا جاتا ہے. ہمارے پاس مریض جب آتے ہیں سب سے پہلے اس کے دماغ کو ہم چیک کرتے ہیں. اچھا جی. مینٹلی کیسے ساؤنڈ ہے کہ نہیں. اس کے بعد دل, گردہ, پھیپھڑے, جگر, اور اس کے خون کہ پری ڈائبیٹک ڈائبیٹک ہے کہ نہیں. تھائرائڈ کو دیکھتے ہیں, ہارمونس, ہائپو تھائرائڈ ہے, ہائپر تھائرائڈ, ایک ایک چیز کو ہم دیکھتے ہیں. جب یہ سارے ٹیسٹ نارمل آتے ہیں پھر کارڈیالوجسٹ دیکھتے ہیں. پھر اس کے بعد انیستھیزیا والا جو سب سے اہم ٹیم کا اہم ممبر ہے, جب وہ سب کہے اوکے اس کے بعد ہم آپریٹ کرتے ہیں. صحیح صاحب, آپ کا سر کو بڑا امپورٹنٹ میسج, کوئی ایسی چیز آپ کہنا چاہیں؟ کلوزنگ کی طرف ہم جا رہے ہیں اور یہ پروگرام بڑی دنیا نے سننا ہے, کوئی امپورٹنٹ میسج آپ کا؟ جی میرا میسج اس وقت یہ ہے, سب سے بڑا میسج یہ ہے کہ دشمن جو سامنے ہو اس سے بچنا آسان ہے, لیکن دوست نما دشمن جو ہوتا ہے نا اس سے بچنا مشکل ہے. موٹاپا اس وقت دوست نما دشمن ہے. ایک مفتی صاحب سے میں نے کہا کہ میں آپ کا آپریشن کرنا چاہتا ہوں, کہتے نہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہتے پھر مقتدی مجھ سے ڈرتے نہیں ہیں. تو وہ یعنی اس سائز کے ذریعے وزن کو بڑھا رہے تھے, بات کے وزن کو. جی اس کو خیر میں نے جاننے والا تھا, پکڑ کر جو ہے نا میں اس کی سرجری کی. تو یہ ہے کہ موٹاپا حسن کا دشمن ہے, موٹاپا خاموش قاتل ہے. یہ کوئی جو ہے نا پہلوانی نہیں ہے. اس سے خبردار رہیے. یہ وقت سے پہلے آپ کی جوانی کی بہاروں کو چھین لیتا ہے, وقت سے پہلے آپ کو جو ہے نا خزان دے دیتا ہے معذوری کا. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بیماریوں سے پناہ مانگی ہے. ایک بیماری وہ پاگل پن ہے, دوسرے جزام, اور تیسرا فالج. اور فالج, موٹاپا فالج کا اس وقت سب سے بڑا ذریعہ ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں اس میں جو میری ایک فیڈ بیک میں ضرور ایڈ کروں گا کہ میں نے اتنی گرپ اور اتنا کانفیڈنس اور اتنی اسپیڈ کسی کی نہیں دیکھی. ماشاء اللہ آپ کا یہ سب سے جو کمال ہے نا سب, اتنی کلیئرٹی ماشاء اللہ اللہ نے آپ کو دی ہے, اور یہ بغیر پیشن کے اور اللہ کے کرم اور اللہ کی دی ہوئی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے. بے شک, اس میں کوئی شک نہیں. میری بیسٹ وشیز ہیں آپ کے لیے سر, اور آپ سب سننے والے فیڈ بیک دیجیے گا. ڈاکٹر صاحب کے ساتھ انشاءاللہ ہماری مزید بھی نشستیں ہوں گی, کئی ایسے موضوعات ہیں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ڈسکس کیے جائیں گے. بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو.